ہمارے ساتھ بڑے محترم ہمارے نو مسلم علی بھائی موجود ہیں، جو کہ ایک محقق بھی ہیں اور قادیانیت کے حوالے سے کافی گفتگو بھی مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کو سنتے رہتے ہوں گے۔ جی علی بھائی، آپ کے پاس آج کیا ہے؟ مائک ان میوٹ کریں۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، اور میری طرف سے السلام علیکم سب کو، اور جو بھی پینل میں دوست ہیں ہمارے ان سب کو السلام علیکم، اور جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی۔ میں 2 سوال لے کے آیا ہوں، تو تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہو جائے گا ان سوالوں سے شاید۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی تقریباً 10-12 کے قریب چیریٹیز رجسٹرڈ ہیں چیریٹی کمیشن میں، ٹھیک ہے، اور ان میں کسی ایک میں بھی مجھے مرزا مسرور صاحب ٹرسٹی نظر نہیں آتے، نہ ہی وہ چیئرمین ہے نہ ہی ان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو کسی بھی اس آرگنائزیشن میں ممبر ہی نہیں، وہ کس طرح ہیڈ کر سکتا ہے، کس طرح وہ انسٹرکشن دے سکتا ہے، اور کس طرح لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس معاملے پہ نہیں بولنا، اس کی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل لیگل پوائنٹ ہے۔ دوسرا سوال جو میں یہاں پہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے لوگ سنتے ہیں، آپ کے چینل کو بھی سنتے ہیں اور شیخ صاحب کو بھی سنتے ہیں، لارڈ طارق پرائم منسٹر کے مشیر ہیں فار پریونٹنگ سیکسول وائلنس، ٹھیک ہے، اور یہ ایریا کور کرتے ہیں کامن ویلتھ، سینٹرل ایشیا، ہیومن رائٹس کمیشن، UN، سب کو یہ ان کے پورٹ فولیو میں ہے۔ ان کی طرف سے ایک بھی ٹویٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی مذہبی تعلیمات اپنے نیشنل انٹرسٹ سے ابو ہیں؟ کیونکہ یہ ندا جو ہیں برٹش سٹیزن ہیں، اور اسی طرح ہی جن پہ ظلم ہوئے ہیں وہ بھی اسی ملک کی کہیں نہ کہیں، اور بھی میرے نالج میں ہے، اور بھی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ان کے کہہ لیں کہ مسرور صاحب کے پاس ان کے لیٹر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال میں دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ اس پہ زبان کھولیں بحیثیت مشیر ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر UK؟ اور کیا ان کا بلیو اتنا زیادہ ان کو روک دیتا ہے کہ آپ نیشنل ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے آپ؟ جی یہ ہے میرے سوال دو۔ تھینک یو علی، میں آپ کے دوسرے سوال کو پہلے لے لیتا ہوں۔ گزارش ہے بردر کہ اس کے لیے جو بہترین آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہے، بہترین جو میڈیا ہے، کہ آپ UK کے تمام اخبارات کو لیٹر ٹو ایڈیٹر یہ سوال اٹھائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ احمدیت یا ریلیجن کارڈ کا نہیں ہے۔ ایک برٹش نیشنل عورت ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور یہ شخص جو مطلب ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف UK ہے، اس نے اس پہ کوئی، یا دوسرے MPs نے کوئی، کسی اور پولیٹیشین نے کوئی نہیں لیا۔ اس کو آپ وہاں پہ اٹھائیں، بہت اچھی بات ہے۔ یو ہیو ٹو۔ آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن پولیس کی ہے نا، آپ کو صرف اطلاع بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں یا کچھ لوگ اور لوگوں کے علم میں بھی یہ بات ہو، کہ اس ندا کیس کی جو تفتیش ہے نا، جو انویسٹیگیشن ہے، یہ صرف اور صرف مسرور فیملی تک محدود یا لقمان فیملی تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ باقاعدہ طور پہ ان کے ارد گرد جتنے بھی بچے ہیں یا انڈر دا چیریٹی جو کچھ آ کے ہو رہا ہے، یہ کام کر رہے ہیں، ان سب سے پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جس میں مسرور صاحب کی اہلیہ بھی نہیں بچیں گی،
جس کے اندر سے باقی اور لجنات جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ بھی نہیں بچیں گی، وہ سب آئیں گے۔ باقی میں آپ سے عرض کروں کہ دا بیسٹ پرسن ان مائی نالج جو کہ اس معاملے میں، وہ چودھری اکبر صاحب اس کے اوپر کافی ڈیٹیل روشنی ڈال سکتے ہیں، مطلب کہ وہ پراپر اصل بندے ہیں اور مجھ سے کہیں زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں، اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سو علی، مطلب اگر کسی فورم پہ ان سے بات ہو جائے تو یہ سوال ان کے سامنے رکھیے گا، یقیناً وہ آپ کو تسلی بخش اور شافی جواب وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا دوسرا ٹھیک شیخ سوال صاحب، کیا تھا؟ وہ علی بھائی نے ایک بات کی تھی ذمہ داری کے حوالے سے شیخ صاحب، اس پر میرے سامنے ایک حوالہ ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کا، کہ کیا نیشنل انٹرسٹ آپ کے ریلیجس انٹرسٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے؟ یہ بات کی تھی شیخ صاحب، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں تو۔ میں انہوں نے کیوں آپ کر لیں بات اس کے اوپر، عامر آپ جی میں صرف ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ حوالہ میں نے جب چلو افغانستان چلو پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں جو افغانستان ان دا کانٹیکسٹ آف قادیانیت اور مرزائیت یا احمدیت کے تناظر میں جب ہم نے سمجھا تھا کہ افغانستان اور قادیانیت کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے میں نے یہ حوالہ دیا تھا۔ خطبات ہیں 1935 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب جو خلیفہ ثانی ہیں سلسلہ جماعت احمدیہ کا، اس میں وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ ہمارے نزدیک احمدیوں کو ریاست میں اپنے مذہب یا اپنے فرقے یا اپنے مسلک یا فقہ کی بنیاد کے اوپر بغاوت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب کبھی ریاست کو ضرورت پڑے گی تو وہ ریاستی مفاد کو سب سے اوپر رکھیں گے، پریورٹی رکھیں گے۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے ایک اس حوالے طور پر میں رکھ دیتا ہوں کہ احمدیوں کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ یہ خطبات محمود 1935 کا سال ہے اور صفحہ 463 ہے۔ الاسلام.org کے اوپر آپ کو یہ خطبات سال وائز مل جائیں گے، خطبات محمود کی کتب کے جو ہے کیٹیگری میں اور اس باکس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نزدیک یہ مانا جائے کہ اگر کبھی برطانیہ کی یا امریکہ کی جنگ ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ احمدیوں کو کس طرح عمل سامنے لانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اوپر والی لائن، چونکہ ہماری یہ تعلیم ہے کہ جو شخص جس حکومت کے ماتحت بھی رہتا ہے وہ اس کے قوانین کی اطاعت کرے، اس لیے اگر کسی وقت انگلستان اور امریکہ کی جنگ ہو جائے جو گو اخباری روایات کے مطابق ناممکن نظر آتی ہے مگر حقیقت ایسی ناممکن نہیں، تو امریکہ کے احمدیوں کو ہماری تعلیم یہی ہوگی کہ امریکن حکومت کی امداد کریں، اور انگلستان کے احمدیوں کو ہماری تعلیم یہ ہوگی کہ حکومت انگلستان کی امداد کریں۔ بس امریکہ کے احمدی حکومت امریکہ کی طرف سے اور انگلستان کے احمدی حکومت انگلستان کی طرف سے جنگ کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم انہیں ملک سے غداری کی تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طور پر بھی نیشنل انٹرسٹ کو قربان سیکریفائز نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو ہی پریورٹائز کرنا ہے۔ جی ایک اور بھی حوالہ ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ سلطنت برطانیہ کے آپ جو ہے نا لوئل رہیں، اسلام کے دو حصے ہیں، یہ دیکھیے یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور دوسری اس سلطنت کی۔ تو اور بھی میرے پاس ہیں لیکن میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے بات کر رہے ہیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہندوستان کے اس وقت کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے تو بیعت کے اندر مطلب یہ جی چوتھی شک نمبر 4 بالکل وہ ڈال دی ہوئی تھی کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، وہ اس وقت۔ جی آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے دوسرے سوال کو پہلے لیا ہے۔ اوکے سوری، وہ آپ دوسرا جو کہہ رہے تھے مسرور صاحب کا، جی جی یہ جو چیز ہے نا، یہ انہوں نے ایک، کیونکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے خلیفہ ثانی کے دور کا، جب چودھری فتح محمد سیال صاحب قادیان کے مطلب وہاں پہ صدر انجمن کے ناظر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، تو اس وقت پولیس ان کو پکڑنے آئی تھی مرزا محمود کو، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے لیے لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو مثال جو آپ کی یہ جو ہے انجمن، اس کے جو مطلب آپ سربراہ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مطلب جو یہ سارے امور ایڈمنسٹریٹو جو ہے اس کا لے، انہوں نے کہا جی ہاں پولیس نے، انہوں نے چوہدری فتح محمد سیال کو آگے کر دیا کہ یہ ناظر اعلیٰ ہیں، اسے لے جو لینے آئے تھے مرزا بشیر الدین محمود کو۔ ایگزیکٹلی وہاں سے سیکھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی میں لکھے نا، کیونکہ کل کو کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے
تو खलीफा साहब जो हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जितने भी फैसले होंगे वो जब अब पुलिस अब इनके पास आएगी, जब इनका खाता खुलेगा तो वो कहीं ले जा नहीं सकते जिसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है। हेड सारा ये करते हैं लेकिन लीगली नहीं, ये बदयांती की इंतहा पे है ये चीज। थैंक यू सो मच। जी जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। जी जी मैं समझ गया हूँ, वैसे बाय लॉ ये हेड नहीं कर सकते, बिल्कुल टेक्निकली। हाँ उसकी वजह, अदरवाइज तो आप कब के इन्हें पकड़वा चुके होते। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, वो समझने वाले समझ गए हैं।